إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج اس سال کا آخری جمعہ ہے ہمارا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے موضوع کو روک کر ہم تھوڑا سا اپنا آڈٹ کر لیں۔ تقریباً 50 جمعے ہوتے ہیں ایک سال میں، اور اب تو بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ ابھی پچھلا جمعہ جاتا نہیں کہ دوسرا جمعہ آ جاتا، یعنی ایسے پتہ چلتا ہے کہ سنڈے منڈے اور جمعہ آ جاتا ہے۔ اس قدر تیز رفتاری سے وقت گزر رہا ہے، اور یہ وقت اصلاً وہ میزان ہے جس پر ہماری ناکامی یا کامیابی جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے وقت کو کس طرح استعمال کیا۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو وہ اصلاً اگر تجزیہ کیا جائے تو ہمیں وقت کا استعمال کرنا سکھانے آتے، ان کا سب سے بڑا مشن یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت ہی اصل سرمایہ ہے جس کو ہم بوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، پھر اسی سے ہم گھر بناتے ہیں، اسی سے اولادوں کو پڑھاتے ہیں، آگے جتنے بھی ذرائع ہیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ اس وقت کی کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اصلی دولت جو ہے وہ وقت، پیسہ گیا ہوا اس کی تلافی ممکن ہے، لیکن وقت اگر نکل جائے تو گویا آپ کی اصل ڈوب جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی۔ جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں کھاتا، اللہ سے عظیم کوئی چیز نہیں، اس کو گواہ کے طور پہ اللہ لاتا ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں کہتا ہے کہ یہ تم نے برا کیا ہے۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو تمہارے ضمیر کے پاس پھر دلیل بھی کوئی نہیں ہے کیوں برا کیا۔ کوئی ملاوٹ کی، کوئی ہیرا پھیری کی، اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا تو برا کیوں؟ ضمیر کو آپ شٹ اپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ پھر کیوں برا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں کے لحاظ سے نہیں، اس زندگی کے لیے تم نے برا کما لیا۔ یعنی انسان کے اپنے اندر دوسری زندگی کا گواہ موجود ہے، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، کہ کوئی حساب کتاب ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی باز پرس ہوگی۔ ایون کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ کتے کے اندر بھی نفس لوامہ موجود ہے، اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہے میرا آقا کون ہے اور میں نے اگر یہ برا کام کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ جب آپ اس کو روٹی دیتے ہیں تو جہاں آپ پھینکتے ہیں وہیں بیٹھ کر اس کو کھانا شروع کر دیتا، اسے تسلی ہے کہ یہ حلال کھا رہا ہوں، مالک کی مرضی سے کھا رہا ہوں۔ اور جب وہ چھابے میں سے اٹھا کے بھاگتا ہے نا، پھر دور جا کے کھاتا، اسے پتہ ہے میں نے غلط کیا اور اس کا بدلہ ڈنڈا ہے، جوتا ہے، پتھر ہے،
لہذا اس پتھر سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کے جاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا، تم تو بھاگ بھی نہیں سکتی، تم جہاں کہیں بھی ہو، بادشاہ بھی ہو تو مٹی میں ہی آنا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار ہو، یعنی اگر بچنا ہے تو اللہ کے غضب سے، اللہ کی رحمت کی طرف فرار ہو، وہیں پناہ ہے، کہیں اور نہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ ماں یا باپ جب غصے میں ہو تو وہ دوڑ کے اس کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بھاگ کر جو ہے وہ کوئی بچت نہیں ہے، لہذا وہ اسی کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ جاتے ہیں اور اسے پھر مارتے ہوئے ترس آتا ہے۔ بس یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، کھول کر ایک بات کہ اللہ کی طرف پلٹو۔ ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرائن ہے، پورا قانون ہے، ہر قانون کی بنیاد یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نیکی کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نیکی کا صلہ نہیں ملتا، الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی نیکی ختم نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس امید پر کہ آخر کوئی ہستی ہے جو ہمیں اس کا صلہ دے گی، کوئی ہے دیکھنے والا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو نیکی مر گئی ہوتی، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، اولاد کے ساتھ نیکی کرو، پلٹ کر کوئی بھی ملتا کچھ نہیں۔ تو یہ نفس لوامہ جو ہے، یہ ہے بہت بڑی دلیل انسان کے خلاف، اور انسان آخرت سے جو انکار کرتا ہے کہ جی کوئی آخرت نہیں ہے، جی بس مر کے مٹی ہو جانا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ بس دنیا کی زندگی ہے، ہم کھیلتے کودتے ہیں، بس مر جاتے ہیں، ماڈل پرانا ہو جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے، کوئی مارنے والا نہیں، اور ہم وما نحن بمخرجین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے ان یفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور کو آگے بھی کرتا رہے، جاری رکھے اسے، جب اس کا ضمیر اس کو وارننگ دیتا ہے، جیسے آپ کی گاڑی جب 120 کو کراس کرتی ہے تو آپ کو سگنل ملتا ہے، انڈیکیٹر آواز آتی ہے کہ بھائی 120 کراس کر گئے، اب آگے نظر رکھو تم کدھر جاتے ہو۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن اگر ہم سن بھی رہے ہیں تو اب تو پہلے تو وہ تنگ کرتا رہتا تھا، اب جو نئی گاڑیاں ان میں وہ بس 2-4 بار بج کے کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی ڈیٹ ہو، اب کیا کرو، بند ہو جاتا ہے نا۔ اب پہلے تو وہ آپ نے 200 کلومیٹر دور جانا ہے، 300 جانا ہے، وہ ساتھ ٹوں ٹوں کرتے ہی رہتا تھا۔ یہ ضمیر جو ہے یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمزور ہوتے 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 پھر یہ مر بھی جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے پھر وہ نفس لوامہ۔ وَلْيُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، انسان اس لیے قیامت کا اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ آگے بھی فسق و فجور جاری رکھے۔ تو والعصر کی قسم جو اللہ نے قسم ہے تیزی سے گزرتے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے سے دوچار ہونے والی، یعنی جو ہی وہ انسان ہوا خسارے سے دوچار ہو گیا، اب اسے بچنا ہے، اس خسارے سے نکلنا ہے، اس سے نجات پانی ہے، اس خسارے کو فائدے میں تبدیل کرنا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس تیزی سے گزرتے وقت کو ان چیزوں میں استعمال کیا، یعنی پہلے تو ایمان، اللہ سے متعلق ایمان،
میرا کوئی خالق ہے، مالک ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ میری کبھی اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض کے لیے وہ تھیوری ہوتی ہے، بعض کے لیے وہ عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ کب جائیں گے اس کے سامنے۔ اور جنہوں نے کوئی کمائی کی ہوتی ہے انہیں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جائیں ذرا، دوسرے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان، سب سے پہلے ایمان کی درستگی، اللہ سے متعلق صحیح ایمان حاصل کرنا۔ اس کی ذات کی ہمیں سمجھ نہیں لگتی، لیکن اس کی صفات سمجھ لگتی ہیں، چونکہ ان کا تھوڑا تھوڑا سیمپل ہم میں رکھا گیا ہے۔ محبت ہے تو اس کے لوازمات ساتھ رکھے گئے ہیں، کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا کتنا خیال کرتے ہو تم۔ اب اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تم خیال رکھو گے کہ میں ناراض نہ ہوں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو پھر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کہا کہ محبت قربانی چاہتی، وہ ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، یعنی جو ہی محبت ہوتی ہے، وہ جو صفات ہمارے اندر اس سے متعلق پیدا ہوتی ہیں، وہ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں آنی چاہیے، اگر تم محبت کا دعویٰ رکھتے ہو۔ ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں پاکستان شاپنگ کرتے ہیں، تو ہم محبت کے لیول سے شاپنگ کرتے ہیں، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ وہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ جو دل میں قیمت ہوتی ہے وہ لگتی۔ دینے دلانے کے لیے الگ جوڑے ہوتے ہیں، 18 15 درہم کے، 20 درہم کے۔ وہ جو آپ ماں کے لیے خریدتے ہیں، بیوی کے لیے خریدتے ہیں، بہن کے لیے خریدتے ہیں، وہ جتنی محبت ہوتی ہے اتنی قیمت کا لیتے ہیں۔ بس یہی چیز، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری محبتیں، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گمان، یہ بھی بت ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے جب محبت خلیل چنا تو قیمتی چیز کا اشارہ کیا، اولاد پہ ہاتھ رکھا، پتہ نہیں سے زیادہ پیار ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے محبت بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایمان ہے اور محبت نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ کہ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان بالرسالت، حتی اکون احب الیہ، محبت احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ تو ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر رشتے سے عزیز ہو جائیں، یہ ایمان بالرسالت۔ اور ایمان باللہ، اللہ میں ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہو جائے، یعنی مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہو، اور بطور خالق وہ سب سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کنتم تحبون اللہ، تحبون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت یعنی ایمان کا دعویٰ رکھتے، اس لیے کہ محبت ایمان کا جزو ہے۔ اگر ایمان ہو، دل مانے، لیکن محبت نہ ہو تو وہ نفاق ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو پتا تھا حضور اللہ کے رسول ہیں، ابو جہل کو بھی پتا تھا حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے، لیکن محبت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن ابی نے نمازیں پڑھی ہیں پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو دور کی بات، مسلمان کوئی نہیں مانتا اس، کیونکہ محبت نہیں تھی۔ محبت ہوتی تو اپنا ثبوت دیتی، وہ دوسرے خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتا تھا، وہ پاگل ہو تم، کیوں خرچ کرتے ہو؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اور تم نہ ان کو دو تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں، کھنڈ پھنڈ جائیں، یہ تم دیتے ہو ان کے چندے، ان کو پال رہے ہو تم،
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں۔ انسانوں میں سے جس کے پاس جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی لیے انسان کپڑے بھی ساتھ لے کر نہیں آتا، اللہ پاک اس کو ننگا بیچتا ہے، کوئی چیک بھی نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں، پھر اللہ دیتا اسے، گن نہیں سکتا اتنا دے دیتا ہے۔ تو غایت الحب ما غایت الذل، دوسری صفت، ایک تو یہ ہے کہ محبت قربانی مانگتی، اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پر تو محبت ہوگی، محبت نہیں ہے تو بے شک آپ یقین رکھیں کہ اللہ ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتا۔ وہ تو ایسے ہی جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے، بڑے یقین کے ساتھ آپ کو پتا ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتا۔ یہ تو ایک خبر ہے، علم ہے، ایمان نہیں ہے۔ غایت الحب ما غایت الذل، دو چیزیں۔ پہلی محبت کی نشانی یہ فرمائے کہ تم اس کی راہ میں پھر خرچ کرو گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سارے مال وہ جن کی محبت کھبو دی گئی، اس کے بعد کہا کہ اب جو ان سے زیادہ محبوب ہے اس کے لیے خرچ کرو، ان کو قربان کرو۔ اگر نہیں کرتے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ ایمان نہیں۔ ایک تو یہ چیز، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ اگر سارے تمہیں، یہ رشتے ناتے سارے اللہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ ایک تو یہ چیز عطا، دوسری چیز غایت الذل، محبت بچھا دیتی ہے، گھٹنے ٹیک دیتی ہے بندے کے۔ وہ محبوب کے سامنے مزاحمت نہیں کرتا، بلکہ محبوب کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اور اس قربانی کی ابتدا میں سے ہوتی ہے۔ انا، ناک جس کو ہم کہتے ہیں، میری ناک کٹ جائے گی، ہم اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے مختلف اعمال اس لیے کرتے ہیں۔ بھائی صاحب پیچھے کیمرہ لگا ہو، یا میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، آپ تو نماز پڑھیں، سائڈ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، موجود منا کا۔ تو انا، شیطان کی کس چیز نے اس کو مارا تھا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کے انتخاب پر اس نے انگلی اٹھا دی، بات ختم ہو گئی۔ انا اگر قابو ہو جائے، ساری زندگی کا چلا، چاہے آپ کی زندگی 80 سال ہو، وہ چلا اس انا کو قابو کرنے کا ہے۔ اگر یہ قابو ہو گئی تو جنت ایک قدم آپ سے دور ہے، بس دوسرا قدم آپ کا جنت میں پڑے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ 2 قدم ہے، شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس کے اوپر رکھو، اگلا جنت میں۔ اتنا سارا فاصلہ ہے۔ ساری زندگی کا جو مجاہدہ ہم کرتے ہیں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو ماتھا ہم ٹیکتے ہیں، اتنے موٹے نشان بن جاتے ہیں، مگر اندر انا اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جاتی۔ جھگڑا ہو گیا کسی سے، اللہ پاک فرماتا ہے چھوڑ دو، معاف کر دو، نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے وصلح خیر، وہ کہتا ہے نہیں، جنگ کرنی، بدلہ لینا۔ اللہ کہتا تو کہتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کا ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے۔
علامہ اقبال کی بہن بیائی ہوئی تھی گجرات، 14 سال اجڑی رہی وہ، 14 سال کے بعد وہ راضی کرنے آیا۔ علامہ اقبال جوان تھے، بہن غیرت ہوتی ہے انسان کی، تو وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں بھیجنی، جوانی اس نے برباد کر دی، اور اب اسے یاد آیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے، نہیں بھیجوں گے۔ والد نے کہا کہ اقبال دیکھو اللہ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، کہتے ہیں کہ رنگ فک ہو گیا۔ اب یہ فک اس لیے ہوا کہ اس میں کو مارنا ہے نا، اس سیالکوٹی کو لتاڑنا ہے، اس کو لٹانا ہے، اس کا گلا دبانا ہے، رنگ فک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا پھر، کہنے لگے ابا پھر وہی جو اللہ کہتا ہے۔ جب اللہ کی بات آ گئی ہے تو اب اقبال کیا کر سکتا، اس بھیج دے، وصلح خیر۔ حج پہ کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں کہ یہ کپڑے بھی تمہارے اندر تناؤ پیدا کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، کندورا ہے، 3 پیس سوٹ ہے، اکرا کلی ہے، جیکٹ ہے تمہاری، یہ سارے ہٹا دو، 2 کپڑے پہن لو۔ جس طرح جب رحم مادر سے نکلتے ہو تو تمہیں کپڑا پہنایا جاتا ہے، اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہی 2 کپڑے پہنائے جاتے، بس یہ نشانیاں مٹا دو جنہوں نے تمہارے اندر نفرتیں پیدا کی ہیں، سارے میرے بندے بن کے آؤ۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ مشتعل ہوتی ہے انا، تربوڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، بھیڑ، جیسے اس کے کھرکلے کو کسی نے پتھر مارا ہوا ہوتا ہے بھیڑ کے، تو وہ ایسے پر F-16 کی طرح تیار کر کے بیٹھی ہوتی ہے، خام کا بندہ نماز پڑھنے جا رہا تو اس کے لڑ جاتی ہے، حالانکہ پتھروں سے کسی اور نے مارا ہوا ہے۔ بالکل وہاں حج پہ یہی ہوتا ہے، ایک غلطی کرے دوسرے کے گلے بندہ پڑ جاتا ہے، آپس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں باولا ہوا ہوتا ہے بندہ، اور جن چیزوں پہ وہاں جھگڑے کرتا ہے وہاں یہاں آ کے ہنستا ہے کہ یار یہ بھی کوئی لڑائی والی بات تھی، سیٹ بدلی نہیں کرنی، اے سی کے سامنے اپنا گدا لگانا ہے، بڑے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات، چائے کے کپ پہ، فجر کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، یار یہاں نہیں ملتی، 1 ریال کی باہر سے مل جاتی، یہاں نہیں ملی کیمپ میں، باہر چلے جاؤ، 1 ریال کی پیر کرنے 100، اس کو ریال جمع کروایا ہو نا 100، وہ چائے کیوں نہیں دیتا؟ اتنی دیر میں یار تو 2 نفل پڑھ لے، اتنی دیر میں تو اللہ کا ذکر کر لے، نہیں، وہ 1 ریال کے لیے اکڑا ہوا ہے، انا ہے نا، اس کو کہیں نہ کہیں اپنی جیت چاہیے۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے، آپ برادری میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے، میاں بیوی میں جب تک محبت رہتی ہے تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ سرنڈر کرتا رہتا ہے، کمپرومائز کرتا رہتا، کوئی گل، لیکن جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کمپرومائز کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ بھی اپنے رائٹس گنوانا شروع کر دیتا ہے، اپنی قربانیاں گنوا، میں نے یہ کیا، وہ کہتی ہے میں نے یہ کیا، وہ میں نے یہ کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سیپریشن ہو جاتی، یہ جنگ زیادہ دیر رہتی نہیں، پھر مار کٹائی ہوتی ہے اور آخر طلاق ہو جاتی۔ جب تک محبت رہتی ہے تب تک قربانی بھی رہتی ہے انا کی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی انا ہے، اللہ کے قوانین کے سامنے یہی مزاحمت کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ بس اتنا سارا اسلام ہو کہ جو اسے نقصان نہ پہنچائے، اس کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو یہ کہتی ہے کہ تو بہت زیادہ کر رہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، نفل پڑھنے نا پڑھ لے، کوئی بات نہیں، داڑھی رکھنی ہے لمبی کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سپارہ روز کا پڑھ لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ بہن کو جو زمین دینی ہے نا، وہ توبہ، وہ نہیں ہوگا، وہ تو قبضہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ سلیکٹو مسلمان، اکثریت وراثت کھا رہی ہے، یعنی اگر باپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا، بیٹوں کو مل گئی اسی طرح ناجائز، اور پیچھے پھوپھیوں کو حصہ نہیں ملا تھا، تو اب وہ جو بھی کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اولاد کو حرام دے کر گیا ہے، اسے چاہیے تھا اپنی زندگی میں یہ جھگڑا ختم کر دیتا۔ اسی طرح بہت سارے بیٹیوں کو تو لکھوا لیا جاتا ہے گن پوائنٹ پہ، یہ اخلاق کی گانی ہوتی ہے،
وہ سوچتی ہیں کہ بھائیوں کے منہ لگنا ہے، اب اس چپا زمین کے لیے کون ان کے ساتھ منہ ماری کرے. پیکا کارے نہیں چھڈن ہوندا پھر آنا پیندا تے انہاں دے منہ بن جاندے نے جدوں زمین دا نام لو، چلو مارا سانو اللہ دے گا. یعنی بھائی نہیں کہتا اور باپ بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی بیٹی تو کمزور ہوتی ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے، تو یہی کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتا؟ کما لے گا، جہاں بھی نکلے گا دیہڑی لگا لے گا. بہن کہاں جائے گی؟ اسے بھوک آئی تو یہ تو دیہڑی بھی لگا لے گا مستری کے ساتھ، 500-700 کی دیہڑی. کیا بہن اینٹیں اٹھائے گی؟ بہن بھٹے پہ کام کرے گی؟ اگر اس پر برا وقت آ گیا تو اس کو برے وقت کا کیوں نہیں دیتے تم آسرا توشا؟ بیٹے کو کیوں دیتے ہو؟ بددھیانتی. کہتے جی وہ خود ہی نہیں لے رہی. بھائی خود اسے پتہ نہ نہیں دیں گے اس لیے خود نہیں نہ لے رہی. اسے پتہ ہے مانگ کے برا بننا ہے، دینا تو انہوں نے ہے نہیں. اس کو دے کے پھر وہ تمہیں واپس کر دے، بس پھر شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں. تم تقسیم کرو، اس کو دو، قبضہ اس کو دو. اس کے بعد اگر وہ تمہیں لکھ کے دیتی ہے تو پھر میرا نام بدلی کر دینا. اس کے اندر بھی آنا ہے، اس کو بھی زمین چاہیے، اس کو بھی گھر کے لیے چاہیے، اس کو بھی اپنی اولاد کے لیے چاہیے. ایسے زبانی کلامی کہہ دینا کہ بہن نے کہا، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال یہ انا سب سے بڑی پہلی قربانی انا کی ہوگی تو ایمان کے رستے کی مزاحمت ختم ہو جائے گی. پھر اعمال صالحہ، اللہ پاک نے انبیاء سے کہا، رسولوں سے. کردار تو ان کا بالکل ٹھیک تھا، نبی چونکہ حجت ہوتے ہیں لہذا ان کا کریکٹر بالکل صاف ہوتا ہے، شیشے کی طرح. فرمایا یا ایھا الرسل، سارے رسولوں کو مخاطب کیا اللہ پاک نے عالم ارواح میں. کلوا من الطیبات، کھانا پاک رکھنا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرنا. پہلے بات جو کی ہے وہ کھانے کی ہے کہ طیب کھانا ہے، خبیث نہیں کھانا. پھر عمل صالح کرنا. کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا. یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جتنا آپ پرہیز کریں گے آپ کی عبادت میں بھی سکون ہوگا، مزہ ہوگا، نیکی کی توفیق بھی زیادہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. جنت میں حرام کا داخلہ منع، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جلایا جائے گا. پھر جلا کے آؤ گے وہاں. تو سب سے پہلی یہ بات اعمال صالحہ میں ہم نے یہ سمجھا ہے، میں نے کتنی دفعہ، ہمارا تو موضوع یہی رہتا ہے کہ ہم صرف نماز روزے کو، وہ جو ذاتی بدنی عبادت ہے اس کو ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس نے یہ کیے وہ صالح ہے. ایسا نہیں. یہ صالح اعمال میں سے ایک شاخ ہے عبادات کی، معاملات دوسری شاخ. معاملات کی بنیاد پر ایمان چیک کیا جائے گا. یہ اعمال ہیں، یہ تولے جائیں گے. یعنی اگر آپ کا ایمان درست ہے تو اس کے بعد یہ اعمال تولے جائیں گے. اگر آپ کا پاسپورٹ جعلی نکل آیا ہے تو ویزے اس پہ ساری دنیا کے لگے وہ سارے جعلی قرار دیے جائیں گے. ایمان ثابت نہ ہوا، حابطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے، جیسے تھے ہی نہیں. تو اعمال صالحہ صرف نماز روزہ نہیں ہے. آپ کا پڑوسی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اعمال صالحہ سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آپ کا ایمان چیک ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث ہے 3 بار قسم کھائی ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. عمل صالح کی نفی نہیں کی. یہ نہیں کہا وہ نمازی نہیں، یہ نہیں کہا وہ روزے دار نہیں، یہ نہیں کہ وہ حاجی نہیں، وہ مومن نہیں. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھتا.
امن نہیں دیتا۔ مومن نہیں تو پھر کیسی نماز، کیسے روزے، کیسے عمرے بھائی صاحب؟ اور قسم کھا کر کا، اور 3 بار کھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ بتائیے، ایمان ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔